ریاست بہار، ریاست مہاراشٹر، ریاست دہلی، بھیا ادھر دیکھو کتنے قریب میں ہے بھیا، اور ریاست راجستھان ادھر نہیں بول رہے کچھ، ادھر دیکھو کے صدور 9 منتخب بہار اسمبلی کے اراکین اسمبلی، 9 منتخب مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کے اراکین بلدیہ، ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے منتخب ہونے والے 9 منتخب اراکین بلدیہ۔ میں اپنی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، موجود رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی 68 سالہ تقریب کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جانب اور شہر حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی جانب سے مہاراشٹر کے 9 منتخب اراکین بلدیہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تو میں اپنی جانب اور حیدرآباد کے مسلمانوں کو مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے تلنگانہ کے بلدی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مجلس کے اراکین بلدیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میں اپنی جانب وہ شہر حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی جانب سے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بہار کی اسمبلی میں انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی کامیابی پر بھی ان سارے 5 اراکین اسمبلی کو اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کہ ہمارے اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ڈاکٹر گپتا صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آج کے اس جشن میں شریک ہوئے اور اپنا قیمتی وقت نکالا۔ دنیا آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے ذکر و تذکروں کو ضرور کر رہی ہے، تو صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے کئی صحافی اپنے قلم کی جنبش کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کے بڑھتے ہوئے قدم اور ان کی کامیابی کہ تاریخ کو لکھنے کے مجبور ہو رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی آواز ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، اور وہ ہندوستان کا پچھڑا ہوا، کمزور، ناانصافی اور مظالم کا شکار ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت سے تعلق رکھنے والا مسلمان، جو سب سے مایوس ہونے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین پر
اپنی ایک امید اور آس لگائے دیکھ رہا ہے. ان مسلمانوں تک بھی یہ کہنا چاہوں گا اور یہاں پر اس سینشین پر بیٹھے ہوئے 9 منتخب اراکین بلدیہ مختلف ریاستوں کے صدور سے کہوں گا کہ وہ قوم جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے وہ مستقبل میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. مجلس اتحاد المسلمین کی 68 سالہ تاریخ کا جشن ہم جو منانے کے لیے آج یہاں پر جمع ہے تو ان کے لیے وہ لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنی جماعت کے تاریخ سے بھی واقف ہوں. مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی راتوں رات نہیں بنی. مجلس اتحاد المسلمین کہ یہ اسٹیج جو آج سجے سجائے اتنے لوگوں کے ساتھ میں دکھائی دے رہے ہیں یہ کوئی راتوں رات یا کوئی مہینوں یا سال کی محنت نہیں. ارے ہماری تاریخ ہے. آج دنیا و ہندوستان اس بات کو دیکھ رہا ہے, اس بات کو جھیل رہا ہے اور مصیبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے. کہیں ہدایت کے نام پہ تو کہیں بیت کے نام پہ تو کہیں ادا کے نام پہ تو کہیں لفظ جہاد کے نام پہ تشدد کا شکار ہو رہا ہے. میں نے ابھی سنا مجھ سے بیشتر مقرر کو کہ مسلمانوں کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا. ارے آج جو ظلم و ستم ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم سرزمین دکن سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے آج سے قریب 80 سال پہلے ان ساری مصیبتوں, ان ساری پریشانیوں کو جھیلا ہے. اور یاد دلانا چاہتا ہوں, کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں سنا ہے, ان کے بارے میں پڑھا ہے. ارے یہ سرزمین دکن کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ سرزمین دکن کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنی ساتھ اپنے خبر میں لے لوں. پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو پڑھو کہ سرزمین دکن کے کا کوئی کنواں ایسا نہیں بچا تھا جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہوا, لال نہیں ہوا تھا. بولیوں میں پانی کم تھا, مسلمانوں کی تیرتی ہوئی لاشیں تھیں. ہمارا تخت تاج عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا. ہمارے محلات میں کھیتیاں اجڑ چکی تھی. ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی تھی. ہمارے سر کی ٹوپیوں کو انگلیوں پہ اچھالا جاتا تھا. ہمارے تالیوں کو کاٹا گیا. ہماری ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا. ایسے اس دور میں جہاں پہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. 1.5 لاکھ, کوئی 5,000, 10,000, 25,000 نہیں. 1.5 لاکھ کی تعداد میں لٹنے والے غیور مسلمانوں نے سب کچھ لٹایا. اپنی عزت لٹائی, اپنی عصمت لٹائی, اپنا تخت لٹایا, اپنا تاج لٹایا, اپنے گھروں میں جلتا ہوا برداشت کیا. لیکن ان مسلمانوں نے اپنی دعاؤں سے اگر سجایا ہے تو اس مجلس سے اتحاد المسلمین کو سجایا. یہ مجلس یوں ہی نہیں بنی. مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ
آپ بتاؤ کہ کوئی قوم دیر رات کی تعداد میں کٹنے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ لٹنے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ تباہ ہونے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ منصب چلا گیا، جاگیر چلے گئی، انعام چلا گیا، تخت چلا گیا، تاج چلا گیا، حکمرانی چلے گئی، اس کے بعد بھی ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کہ احیاء کا دن ہے 2 مارچ، لیکن ہم آج احیاء مجلس کا جشن منا رہے ہیں آگے بڑھا کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مارچ کو رمضان کا مہینہ ہوگا اور ہم اپنے اس جشن کے حصے میں آپ کی کامیابی کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے یہ تقریب، اس جشن، اس جلسے کا اہتمام کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا جب احیاء ہوا 2 مارچ کو، تو حیدرآباد کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جو 2 مارچ کو کسن بنڈے کے علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر مولانا عبد الواحد اویسی، جنہوں نے مجلس کا احیاء کیا تھا، اپنے باغ میں جلسہ کیا۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لوگ اپنے ساتھ اپنی چادر لے کر آئے، کوئی شطرنجی لے کے آیا، کوئی پانی لے کر آیا، کوئی جھاڑو لے کر آیا، اور وہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کا اعلان ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے عاملہ ہوتی ہے، ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، لیکن حکومت کے پریشر اور حکومت کے دباؤ میں مجلس کے جو عاملہ تھے اور مجلس کے اراکین شورا ہوتے، اراکین شورا صدر کا انتخاب کرتے، طے ہوا تھا اس جلسے میں صدر کا انتخاب کریں گے شورا، لیکن سارے کے سارے شورا کے اراکین کو پولیس نے ڈرا کر دھمکا کر غائب کر دیا۔ تو مولانا عبد الواحد اویسی ایڈوکیٹ علیہ رحمان نے اس جلسے میں کہا کہ آج شورا نہیں ہے، میں عوام سے اور حیدرآباد کے مسلمانوں سے منظوری لینا چاہتا ہوں، کیا تم کو میری صدارت قبول ہے؟ تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے حیدرآباد کی عوام نے فخر ملت عبد الواحد اویسی کو صدر مجلس منتخب کیا۔ وہاں سے شروع ہوا، جلسہ ہوا، لوگ چلے گئے، رات کے 2 بجے عبد الواحد اویسی کے گھر کو پوری پولیس گھیر لیتی ہے، گھر کی لائٹ کاٹ دی جاتی ہے، پانی کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس کو ضبط کر لیا جاتا ہے، اور عبد الواحد اویسی کو ان کے گھر سے صبح فجر کے وقت گرفتار کیا جاتا ہے اور حیدرآباد کی جیل، چنچل گڑے کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جیل میں، ارے میں بھی 5 مرتبہ جیل گیا، لیکن عبد الواحد اویسی جس جیل میں تھے، جس کمرے میں تھے، تو 5.5 فیٹ کا کمرہ تھا، ادھر سے بھی 3.5 فیٹ کا، اسی میں پیشاب، اسی میں اجازت، اسی میں نہانا دھونا، اسی میں سونا، ایک
سال تک جیل میں رہے، نظر بند رہے، خیر رہے، گھر میں لائٹ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں۔ سالار ملت کہتے تھے کہ میں گولی سے جا کے پانی لاتا تھا، تو جب لاتا تھا اپنے مونے پہ رکھتا تھا تو یہاں پہ گڈھے آ گئے تھے پانی لاتے لاتے۔ لیکن حکومت ہند اور اس وقت کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو بار بار اپنے حافظوں کے ذریعے یہی پیغام بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ عبدالواحد اویسی سے کہہ دو کہ وہ کاغذ پہ لکھ کر دے دے کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو ہم ان کو فوراً رہا کر دیتے ہیں۔ عبدالواحد اویسی جب جیل میں گئے تو جاتے جاتے اپنے نوجوان بیٹے کو مجلس اتحاد المسلمین کا صدر بنا۔ ابھی میں نے سنا ہے علی گڑھ کے ایک سابقہ طالب علم کو کچھ سناتے ہوئے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اپنی وکالت کے کورس میں علی گڑھ میں داخلہ لے کر علی گڑھ روانہ ہو رہے تھے۔ باپ گرفتار ہوئے تو باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو مجلس کا صدر کارگزار بنا کر جیل میں گئے تو اس بیٹے کا علی گڑھ کو جانا بھی ختم ہو گیا اور وہ اپنے باپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نکل گیا۔ یہ تاریخ مجلس، یہ تاریخ مجلس۔ اور جب مجلس کے مرحوم صدر مولوی عبدالواحد اویسی مشہور وکیل تھے حیدرآباد کے، محمد علی جناح کے خلاف بھی مقدمہ لڑا تھا اور الحمدللہ حیدرآباد کی تاریخ ہے کہ مجلس کے مرحوم صدر عبدالواحد اویسی نے ایک مقدمے میں جناح کو بھی ہرایا تھا۔ تو نظام دکن نے اپنے پٹ پہ ایسے مار کے کہا کہ ہاں میری ریاست میں بھی ہے جو جناح کو شکست دے۔ ہم اس جماعت کے مرحوم صدر کی بات کر رہے ہیں جس کی وکالت اتنے عروج پر تھی کہ حیدرآباد کے کورٹ میں لوگ کہتے تھے کہ چنگلی اویسی صاحب کی پدوی اویسی صاحب۔ یہ عالم تھا، وہاں سے شروع ہوا۔ ایک سال تک جیل میں کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، برستے ہوئے بادل کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، تو چلچلاتی ہوئی گرمی کی تپش کو برداشت کیا اور بار بار نہرو کے ہاتھ سے آتے کاغذ دیتے اور کہتے کہ دستخط کر دو، لکھ دو اور کہہ دو کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو عبدالواحد اویسی نے کہا تم مجھے 11 مہینے کیا 11 سال جیل میں رکھ لو، لیکن میں میرے قوم کو، مسلمانوں کو زندہ لاش بننے نہیں دوں گا۔ مجلس سیاست میں حصہ لے گی، ضرور لے گی اور برابر لے گی۔ وہ عزم تھا، وہ حوصلہ تھا، وہ جنون تھا، وہ ایمان تھا کہ آج آپ کو، ہم کو مجلس اتحاد المسلمین نصیب ہوئی۔ وہ حوصلہ، وہ جنون تھا، وہ ایمان تھا کہ آج ہم کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شکل میں ایک بے باک قیادت نصیب ہوئی۔ اگر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ جنون، وہ ایمان، وہ اخلاص، وہ جذبہ نہ ہوتا تو آج یہ دن نہ ہوتا۔ جیل سے رہا ہوئے، جیل سے رہا ہونے کے بعد جب مجلس کے جلسے شروع ہوئے، سنو سننے والوں، مجلس کے جلسے میں کوئی لائٹ بھی نہیں دیتا،
مجلس کے جلسوں میں کوئی اسٹیج پہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کہ آپریشن پولو اور پولیس سیکشن کے بعد میں مسلمانوں کے سروں پر صرف خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا تھے. باپ تقریر کرتا تو بیٹا سامعین میں بیٹھتا, بیٹا تقریر کرتا تو باپ سامعین میں بیٹھتے. لوگ اپنے گھروں کے ونڈو, کھڑکیاں اور تنبیوں میں سے چھانک کر دیکھتے, لیکن ہمت نہیں جتا پاتے کہ نکل کر آئے اور جلسے میں بیٹھے. یہ عالم تھا. ارے یہ دارالسلام جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں, یہ دارالسلام کب ملا؟ 1975 میں ملا, 1970 میں ملا, 1975 میں فخر ملت کا انتقال ہوا. ہمارا دفتر بھی نہیں تھا, بیٹھنے کو ایک کرسی بھی نہیں تھی, ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن عزم تھا, ہمت تھی, جنون تھا, ارادہ تھا, اخلاص تھا, ایک نیک نیتی کے ساتھ اپنی قوم کے دلوں میں رہنے والی اس مایوسی کو دور کرنے کا ارادہ تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی. مجلس قائم ہوئی, مجلس انتخابات میں حصہ لی, بلدی انتخابات لڑی. آپ لوگ کارپوریٹر تھے یہاں پر. آپ کو کہنا چاہتا ہوں, سب سے پہلا انتخاب مجلس نے بلدیہ کا ہی لڑا تھا. اور سالار ملت علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سب سے پہلے کارپوریٹر ہی بنے. کارپوریٹر بنے, ایم ایل اے بنے. ایک حلقے سے ایم ایل اے جیتے تو وہ حلقہ چھوڑے دوسرے سے لڑے, دوسرے سے جیتے تو دو چھوڑے تیسرے سے لڑے, تیسرا چھوڑے چوتھے سے لڑے. ارے آج 7 ایم ایل اے سے مجلس کے تلنگانہ کے اسمبلی میں. ارے یہ سالار ملت کی قربانیوں کا, ان کے جوتیوں کا تو خیر ہے کہ ہمیں میلے بن کر آئے. اللہ فخر ملت علیہ رحمٰن کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ سالار ملت کے خبر کو نور سے بھر دے. وہ غریب غیور مسلمان جس نے سالار کا اور فخر ملت کا ساتھ دیا, جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ تو ان سب کے خبروں کو نور سے بھر دے, ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا. جس میں احمد پاشا خادری صاحب جو ہمارے معتمد ہے, وہ بھی میں نے پڑھا ان کو, ان کے بارے میں انٹرویو دیکھا کہ عبدالواحد اویسی, سلطان صلاح الدین اویسی, وہ اسد الدین اویسی, وہ اکبر الدین اویسی, 3 نسل کو دیکھا. نہیں معاف کرنا, ہمارے باپ کی, ہمارے بچوں کو بھی احمد پاشا خادری نے 4 نسلوں کو دیکھا. اللہ ان کی خبر کو نور سے کر. ارے ہم 15 برس 20 برس تک اس دارالسلام کا مقدمہ رہے, گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف, گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف. فائر بریگیڈ کا آفس تھا یہاں پہ, مقدمہ لڑے. عبدالواحد اویسی وکیل تھے پیشے سے, اور دارالسلام کا مقدمہ جیتے. اور دارالسلام ملنے کے بعد وہ وہاں جہاں پردے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, اس راستے میں جانماز بٹھا کر نماز شکرانہ ادا کرنے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی و احمد پاشا خادری.
یہ لوگ تھے. دارالسلام ملا تو یہاں آپ کے پیچھے کچھ ملگیاں بنائے تھے, اس کو کرائے پہ دیا. دارالسلام کا احیا ہوا تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, سنو میری بات کو. مجلس کا جب احیا ہوا تو فخر ملت نے کچھ نعرے دیے تھے. سب سے پہلا نعرہ کیا تھا؟ سب سے پہلا نعرہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں تابع دستور ہو کر اپنی جدوجہد کو کریں گے. دستور کے تابع بنایا جماعت کو, ہندوستان کے دستور کے تابع آئے, اور اس کے بعد سب سے پہلا نعرہ دیا تو یہ نعرہ دیا کہ کلمے کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو منظم کریں گے, متحد کریں گے. سب سے پہلا نعرہ. دوسرا نعرہ, مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے. تیسرا نعرہ, مسلمانوں کی کمزور معیشت کو مستحکم کریں گے. اور چوتھا نعرہ کہ مجلس سیاست میں حصہ لیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے. اور آج آپ اور ہم جس دارالسلام میں کھڑے ہیں, بے شک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا, کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا صدر دفتر ہے. وہاں پہ سیاسی جماعت کا دفتر ہے, لیکن یہ صرف سیاست کا مرکز یا دفتر نہیں, بلکہ مسلمانوں کے تعلیمی درسگاہوں کا بھی مرکز ہے. ایک جگہ سیاسی دفتر ہے تو یہ بلڈنگ کالج آف آرکیٹیکچر کی ہے, یہ بلڈنگ کالج آف فارمیسی کی ہے, بی فارما ایم فارم فارما ڈی کی ہے, اور اس کے بازو ایم بی اے کی ہے, اس کے بازو ایم سی اے کی ہے, اور پھر ہاسپٹل مینجمنٹ کا ہے. اور وہاں پر جو بڑی عمارت ہے وہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا مرکز ہے, تعلیمی درسگاہ کا مرکز بنا ہے. دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے کیا کیا ہم نے معلوم آپ کو؟ وہ وہاں, وہ سامنے وہ سفید عمارت دکھ رہی ہے, وہ اس عمارت میں ایک اسکول کا آغاز کیا تھا عبدالواحد اویسی نے. وہاں اسکول, اور اس اسکول کی پرنسپل کون تھی معلوم آپ کو سنتے آپ شاید ہنسیں گے. آپ لوگوں نے مشہور اداکارہ کا نام سنا ہو, فراناز و تبسم تبو. ہاں, فراناز و تبو تبسم کبھی اسی دارالسلام میں کھیلا کرتی تھی, کودتی تھی. ان کی والدہ وہ اسکول کی پرنسپل ہوا کرتی تھی, نانی ان کی نانی. تو مجلس نے یہ کام کیا, وہاں پہ اسکول, اور یہاں پہ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک بلڈنگ مخدوش ہو گئی تھی, اس کو گرایا. وہاں پہ آئی ٹی آئی کا سینٹر ہم نے بنایا, انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ. اور آج ہمارا یہ دفتر, یہ تعلیمی ادارے, اگر وقت ہے تو جا کر دیکھو اویسی ہاسپٹل کے حسن کو, اویسی ہاسپٹل کی بلندی کو, اویسی ہاسپٹل کی انفراسٹرکچر کو, اس کے اکوپمنٹ کو. 1200 بستر کا دواخانہ آج مجلس اتحاد المسلمین. میڈیکل کالج ہے,
पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है, सुपर स्पेशलिटीज है, और फिर एक नहीं एक और दवाखाना है चार मीनार के दामन में, 2000 बिस्तर का दवाखाना है असरा हॉस्पिटल। रोजाना सिर्फ ओपीज जो है वो 4500 का आउट पेशेंट है हमारे दोनों दवाखानों। नॉर्मल डिलीवरी फ्री, कैटरैक्ट ऑपरेशन फ्री, विद लेंस विद स्पेक्स, और जनरल वार्ड फ्री है 3 टाइम के खाने के साथ। अरे बताओ, जिस जनाब के पास एक कागज का टुकड़ा और टूटा कलम नहीं था, वो जनाब के पास आज करोड़ों के असासे हैं, तो इन असासों का मालिक असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, यह असासों का मालिक मुसलमान है और आप है, और आपकी अमानत है। इन अमानत की हिफाजत करने वाले चपरासियों, वो चौकीदारों, वो मुहाकिमों का नाम असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी। ये हमारी मिल्कियत नहीं। फख्र मिल्लत के बाद सालार को नहीं मिला, सालार के बाद असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं मिला, असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद भी हमारी औलाद को नहीं मिलेगा। ये कौम की अमानत है, मिल्लत के असासे हैं, अल्लाह इसका मालिक है, और अल्लाह ने हमको मुंतखब किया है इसकी हिफाजत करने के लिए। मालिक आप हैं, मालिक आप हैं। हैदराबाद का मुसलमान इसका मालिक है, और अब हिंदुस्तान का हर मुसलमान भी इसका मालिक है। महाराष्ट्र का मुसलमान भी मालिक है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी मालिक है, दिल्ली का मुसलमान भी। ये तुम्हारी मिल्कियत है, ये तुम्हारी अमानत है, जिसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। जब तक मालिक कहेगा हिफाजत कर, तो ये चपरासियां, ये चौकीदारा हिफाजत करते रहेंगे। मालिक कहेगा हट जा, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम हट जाएंगे। ये आपकी अमानत। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अब नहीं है दुनिया में। कश्मीर के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा, वो लीडर असद साहब जब लंदन में थे, बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैं अपने वालिद के साथ रहता, वो दारुस्सलाम को आए, इन्हीं सीढ़ियों को, वहां पे सीढ़ियां, सालार ने मुझसे कहा मियां ले जाओ, इनको ओवैसी हॉस्पिटल बताओ, इनको असरा बताओ, इनको ये कॉलेजेस बताओ, मेरिटोरियस स्टूडेंट से मुलाकात करवाओ, हमारे इक्विपमेंट बताओ, हमारा ट्रीटमेंट कैसा हो रहा बताओ। सब देखे सुबह से दोपहर तक। 1:30 बजे दारुस्सलाम आए, सालार से मुलाकात हुई, मिल लिए, मिलकर जा रहे थे, तो मुझे आज भी याद है, मैं नौजवान था, बहुत नौजवानी थी, जोश था, जुनून था, अजीब गुस्सा था, इस सीढ़ियों से उतर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कश्मीर के थे, उन्होंने कहा अकबर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आजादी के बाद मसाइल मुसीबतों के शिकार
ہندوستان کے دو حصے کے لوگ ہوئے، ایک کشمیر، دوسرا حیدرآباد۔ کشمیر میں ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں، ہم آج بھی تباہ ہیں، برباد ہیں، ہم حق سے محروم ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پوچھا تو میں نے ان سے کہا معاف کرنا، دیکھیے میں سیدھی سیدھی کھری بات کرنے کا عادی ہوں، شاید میری بات کھلی بھی کھیلتی آپ کو۔ تو بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا نہیں اکبر صاحب آپ بولو، میں سننا چاہتا ہوں، بولو میں سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا سنیے میں سناتا ہوں، یہی دارالسلام کی سیڑھیاں تھی۔ میں نے ان سے کہا ہم تخت کو لٹائے ہنستے رہے، تاج کو لٹائے مسکراتے رہے، عزت کو لٹائے ہم ہنستے رہے، عصمت کو لٹائے تو آنسو نہیں بہائے، ہم نے بستیوں کو جلایا تو کبھی ماتم نہیں کیا، شادیاں کٹی تو ہم نے غصے کا اظہار نہیں کیا، ہماری گاڑیاں کٹی، ہمارے سر کی ٹوپیاں اچھلی، لیکن ہم اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، آبرو کو لٹایا، گھر کو لٹایا، سب کچھ لٹایا، اس لیے کہ ہماری نظر میں تخت و تاج، عزت و عصمت، آبرو و محلات سے بڑھ کر کوئی چیز تھی تو وہ ہمارا ایمان۔ ہم نے تخت لٹایا، ایمان کو بچایا، تاج لٹایا، ایمان کو بچایا، عزت کو لٹایا، ایمان کو بچایا، آبرو کو لٹایا، ایمان کو بچایا، چھاتیوں کو کٹوا دیا، ایمان کو بچایا، داڑھیوں کو کٹتا ہوا دیکھا، ہم نے ایمان کو بچا لیا، منصب کو جاتے ہوئے دیکھا، ایمان کو بچا لیا۔ یاد رکھو ان قربانیوں کے بعد میں ایمان سے بنی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اے یہاں بیٹھے بڑے بڑے لوگوں، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ میں نے تو سمجھا دیا ہے اگر تم اپنی عہدے، اپنے رتبے اور اپنے مقام کے ساتھ بے ایمانی کرو گے، جماعت کے ساتھ بے ایمانی کرو گے تو میدان حشر میں تمہاری اور میری ملاقات ہوگی، تمہارے دامن کو پکڑ لوں گا اور تم گواہ رہنا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمان کی امانت ان کے پاس۔ خدا نہ سمجھ لو یہ منصب، یہ عہدہ، یہ کرسی اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اس دین کی قدر کرو، جماعت سے وفاداری کرو۔ یہ جماعت یوں ہی نہیں بنی، لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، بولا ہے، کئی لوگ بولتے ہمارا خون دے دیں گے، پسینہ دے دیں گے، دولت دے دیں گے۔ اے یہاں پہ بیٹھے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس جماعت کو ہم نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا، بہت کم لوگ ہوں گے۔ اکبر الدین اویسی، وہ اسد الدین اویسی نے اپنا خون دیا ہے اس جماعت کے لیے، اس قوم کے وقار کے لیے عزت کی۔ خدا لاج رکھ لو ہماری اسلاف کی قربانیوں کو، لاج رکھ لو ان لٹی ہوئی عصمتوں کو،
लाज रख लो उन लुटी हुई आबरूओं को, लाज रख लो उन मुसलमान भाइयों का जिन्होंने अपने दाढ़ियों को कटाया, लाज रख लो उन बहनों का जिनकी छातियों को काटा। यहां से अगर चलते चले जाओ तो 10 मिनट का फासला है बेगम बाजार। बेगम बाजार से जब मुसलमान गुजरता तो उसकी टोपी को उंगलियों पे उछाला जाता। क्या आज है कोई मालिका लाल सरजमीन दखल में हमारी टोपी को उछालने की हिम्मत रखने वाला? कोई मां का जना नहीं है, वो पैदा हुआ। क्योंकि हमारा ईमान जिंदा है, हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारी जमात जिंदा है, हमारा सदर जिंदा है, हमारे ये कॉर्पोरेटर जिंदा है। इनका जज्बा, इनकी हिम्मत, इनका खुलूस, इनका ईमान कोई माए के जने को इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी टोपियों को उठाए। खुदा संगियों में इन बात को वक्त बड़ा नाजुक है। वक्त की नजाकत पे तो बात नहीं करूंगा, हर कोई जानता है सदर साहब कहेंगे, मगर मैं सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं उसी को आजमाऊंगा जो मेरा खलीली बंदा है। और अल्लाह कुरान में ये भी इरशाद फरमा रहा है, मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा, जो मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उससे खुश हूंगा और मैं। अरे मेरे भाई, मेरी खुशी, मेरी मसरत का किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता। जब मैं ये स्टेज को देखता हूं, जिंदगी में बहुत कम वक्त आए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जलसे की इब्तिदा से लेकर आखिर तक सब कुछ सुना है। बहुत कम वक्त, हर वक्त यूं आता हो तकरीर करा चला, कई मरतबा आया तकरीर किया, बैरिस्टर साहब की तकरीर भी बाकी है लेकिन खामोश चला जाता। आज एक जमाने के बाद जलसे की इब्तिदा से आखिर तक बैठा हूं, सुन रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। तुम्हें मेरी मसरत का अंदाजा नहीं, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2014 में तन्हा निकला था, 18,000 किलोमीटर फिरा था और ये तय करके निकला था कि आज निकला हूं, कई आवाजें पैदा करूंगा जो ललकारेंगी, हुकूमतों से लड़ेंगी, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। आज महाराष्ट्र की कई बोलती हुई बेबाक आवाजों को अल्लाह ने सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र आपको कम है। अब इस दुनिया से रुखसत होने का भी कोई गम नहीं। इन स्टेज से उतरकर वहां बैठने की बेचैनी है, इसलिए क़यादत बहुत कर चुके, क़यादत अब तुम्हारे हवाले। अब हम वहां बैठना चाहते हैं और तुमको देखकर मजे लूटना चाहते हैं, तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाना चाहते हैं, तुम्हारी बेबाकी के किस्सों को सुनना चाहते हैं। अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो। वारिस बताएंगे मजलिस क्या थी नहीं मालूम, सही है वाला उठा के आए, करना क्या है भाई पूछे, सही है या गलत?
امتیاز بھائی آئے تھے ممبئی، صحیح ہے نہیں؟ ارے لڑو آپ کام ہے نا، آپ بتاؤ آج کیا دن آیا ہے، کیا دن ہے کہ اتنے چہرے ہیں مہاراشٹر کی قیادت پہ. مبارک تم کو، مبارک تم کو، مبارک آپ کو، مبارک امتیاز جلیل صاحب آپ کو، مبارک وارث پٹھان صاحب، مبارک آپ سب کو. یہ بہت بڑا دن ہے. اسد صاحب جو کہتے ہیں نا ہم لیڈر بنانے کے لیے آئے ہیں، اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی نکلے تھے لیڈرشپ بنانے کے لیے، لیڈرشپ بن گئی تھی. اب اس کارواں کو آپ کو آگے بڑھا کے لے جائیں گے نا، آپ کو لے جانا. ہم دو بھائی نکلے تھے، ہمارے ایم ایل اے، ہمارے کارکن حوصلے کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر نکلے تھے. ہم کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کہا گیا کہ گولی مار دیں گے، لیکن ہم ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. بیندرا میں بال ٹھاکرے زندہ تھا، اس وقت وہاں ٹھہر کر ہم نے شیو سینکوں کو للکارا، کسی کے بات سے نہیں ڈرے تھے. یہ بھی تھے وارث بھائی بھی گھبرا جاتے تھے پہلے، صحیح ہے نا؟ اکبر بھائی یہ کیا ہے؟ ارے عام نے محنت کی، کوشش کی. اور مجھے یاد ہے ممبئی میں جب میں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا 92 کے بعد میں اتنی زوردار آواز میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کو ہم نے سنا ہے. یہ ارے بہت محنت کی. یہ گورنمنٹ عتیق صاحب، ارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں کہ کن مصیبتوں، کن محنتوں کے ساتھ ہم نے اس مقام کو حاصل کیا. خدا را ممرا، یہاں بیٹھے ہیں ممرا کے لوگ بیٹھے ہیں، سارے ممرا کے لوگ. ممرا آنے سے پہلے کہا گیا ممرا میں آئیں گے تو اکبر صاحب تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. آواز نے کہا کیسا جلسہ ہوا؟ ارے ممرا والوں نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اکبر الدین اویسی قرضدار ہے ممبئی کے مسلمانوں کی محبت کا، قرضدار ہے ممرا کے مسلمانوں کی محبت کا، قرضدار ہے مہاراشٹر کے مسلمانوں کی محبت کا. میں قرضدار ہوں تمہارا. دنیا تو نفرت کر رہی تھی، دنیا تو مٹانا چاہتی تھی، لیکن تم محبت کر رہے تھے اور دنیا کو فتح کرنے کی ہمت دے رہے تھے. آپ کی محبت کا قربان. ارے بڑی محنتوں کے بعد یہ مقام حاصل ہوا. خدا سمجھو ہر وقت صرف یہ بولو، وہ بولو، ایسا بولو، ویسا بولو. میں مداری نہیں، کوئی مسخرہ نہیں، جوکر نہیں. میں اپنی قوم، اپنے ملت کا درد لے کر گھومتا ہوں اس سینے میں، اور درد میرا میری زبان پہ اپنا الفاظ کی طرح آپ کی شکل میں، خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے آتا. میں مداری نہیں، ڈبکی کی بجانے والا نہیں. وہ حجابی بہن جس کا حجاب چھینا گیا، میں اس کا بھائی ہوں، اس بہن کا درد لے کر آیا ہوں.
وہ اخلاق جس کو مارا گیا اس کا بھائی ہوں، اس کا درد لے کر آیا۔ وہ رغبت جس کو مارا گیا میں اس کے افراد خاندان کے درد کو لے کر آیا۔ وہ کرناٹک کی حجابی بہن جس کے تعلیم سے اور جس کو روکا گیا میں اس بہن کا بھائی ہوں جو تمہارے سامنے درد لے کر آیا۔ میں اس عذاب جس کو بند کرنے کے منصوبے ہیں اس عذاب کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو اور تیزی کے ساتھ ہندوستان کی، انڈیا کی، بھارت کی ہر شہر میں زوردار آواز میں گنجانے کی تڑپ اور خواہش کو لے کر تمہارے درمیان میں وہ شریعت جس پر حملے ہو رہے ہیں اس شریعت کا درد لے کر وہ آفاقی جائیدادیں جس کو وقت ترمیمی بل کے ذریعے یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اس درد کو لے کر آیا۔ ٹرین میں گاڑی کے نام پر جس کو گولی ماری گئی اس کا درد لے کر آیا۔ ٹوپی جس بھائی کی اچھالی گئی اس کا درد لے کر آیا۔ وہ گھر جو بلڈوزر کی زد میں ڈھیر کر دیے گئے ان گھر والوں کے درد و تڑپ کو لے کے تمہارے سامنے آئے۔ خدا ان کا درد میری آواز اور میرے خطاب کی شکل میں تمہارے سامنے صرف ایک ہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، اے ظالم تو کتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے۔ دنیا اب یہ دیکھے گی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھکتا ہے یا مظلوم خوشی خوشی ظلم کو سہتا ہے اور اپنے سر کو نہیں جھکاتا۔ کیا تم ظالم کے سامنے جھکو گے؟ آواز ہی نہیں۔ اے مظلوم مسلمان، کیا تو ظالم کے ظلم کے خلاف جھکے گا؟ کیا تو ظلم کے آگے تھکے گا؟ کیا تو ظلم کو آگے اپنی آواز کو کمزور ہونے دے گا؟ اے ظالم تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا، ہم ظلم سہتے سہتے جھکیں گے نہیں۔ دیکھتے ہیں ظالم میں دم ہے یا مظلوم میں دم ہے۔ 50,000 فسادات میں ہم نہیں جھکے، ہم نہیں دبے، ہم نہیں ڈرے۔ اب یہ 2 پیسے کا چائے والا ڈرائے گا، نہیں ڈرا سکتا۔ ڈر اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چل رہے۔ بہت آئے بہت گئے، یہ بھی چلا جائے گا، ہم کہیں نہیں گئے، نہیں جائیں گے۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری بہنیں حجاب چھوڑ دیں گی؟ کیا تم اذانوں سے، مساجد سے اذان کی آواز کو بند ہونے دو گے؟ کیا تم حجاب کے نام پہ بیٹی کو پڑھنے سے محروم کرنے دو گے؟ کیا بھیک کے نام پر تم ہم کو مارنے دو گے؟ کیا تم مرو گے؟ ارے دیوانوں، اے ظالم، نہ میری بہن حجاب چھوڑے، نہ میرے امام
مساجد سے اذان کو روکیں گے، نہ میرا مسلمان شریعت سے دور ہوگا، نہ میرا مسلمان بھائی سنت رسول اللہ سے دور ہوگا۔ ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے، جو چاہے کھائیں گے، جو چاہے پہنیں گے، نہ ہم فرض چھوڑنے تیار ہیں، نہ سنت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم نفل چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم ہندوستان چھوڑنے تیار ہیں۔ یہ ملک ارے زور سے بولو، ارے 3 گولیاں کھایا، 70 مرتبہ چاقو تلواروں سے مارے، کیا آواز میں کمزوری ہے؟ پھر تمہاری آواز میں کمزوری کیوں ہے؟ یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا ہے۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کا نام اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی ہے۔ خالی ایک جملہ بولا، میری بہن بولی، میں بھی ایک ہی جملہ بولا، یوپی آ رہا، صرف اتنا ہی بولا نا۔ ابھی بولا تھا بھائی امیر کی اجازت ملنا باقی ہے، صدر کا حکم باقی ہے، جاؤ بولنا باقی ہے، صرف کہا یوپی آ رہا ہوں چلو گے۔ مجھے حیرت ہوئی